اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قصی کے متعلق، کیونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے تھے، تو اس کے بارے میں قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ قصی کون تھے۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیع بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کے والدہ یعنی ان کی ماں وہیں چلی گئی، یعنی ملک شام، اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کے والی حلیل بن جشی خزائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حلیل نے منظور کر لیا اور اس کی شادی کر دی، اور اس کے بعد حلیل کا انتقال ہو گیا، اور مکہ اور بیت اللہ کی تولیت قریش کے درمیان، اس نتیجے میں بیت اللہ کی جو تولیت تھی وہ قصی کی اقتدار میں قائم ہو گئی، وہ اس کا حقدار ہو گیا اس کے انتقال کے بعد۔ اب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی اور اس کے پاس دولت بھی فراوانی ہو گئی، اور حلیل کا انتقال ہو گیا، اور جو قریش خالص اسماعیلی عرب میں سے تھے، تو لہٰذا خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا، یعنی حلیل نے اپنی زندگی میں ہی یہ وصیت کر دی تھی۔ اب قصی نے خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی اقتدار کا زیادہ حقدار تھا۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا، اور ہر خاندان کی بود و بوش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا، کیونکہ یہ سب لوگ ادھر ادھر بسے ہوئے تھے مکہ کے تھوڑا دور دور، لیکن اس نے جب یہ متولی بن گیا وہاں کا، اس نے پورے سب لوگوں کو، سب قریش کو بلایا اور مکہ کے آس پاس ان کو جگہ دی کہ یہاں آ کر وہ رہیں۔ اور قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کا پارلیمنٹ تھا، جہاں تمام بڑے بڑے اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات تھے، یعنی یہ پارلیمنٹ بھی قصی کی طرف سے بنائی گئی تھی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر سمجھدار اور ایک ذہین انسان تھے۔ اور اس کے علاوہ دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے، اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے، اور جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں سے باندھا جاتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت کا کام انجام دیتا تھا۔ پانی پلانا اس کی صورت یہ تھی کہ ایک حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے میٹھا بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے، اور حاجیوں کی میزبانی، حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی کہ جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا، اور جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا، وہ یہ کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، پیچھے سے جو ان کا خاندان، جو نسل ہے، وہ اس میں کتنے عمدہ اور ذہین لوگ تھے۔ یعنی ان کے اندر لیڈرشپ بھی تھی، اور
لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اور کس قدر سخی بھی تھے، کیونکہ کسی بھی انسان کو لیڈر وہی لیڈر بن سکتا ہے کہ جس کے خاندان میں اس طرح کے لوگ ہوں یا جس کا تعلق پیچھے سے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے خاندان کے ساتھ ہو۔ اب یہ بظاہر اس وقت ابراہیمی دین پر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کتنے شعار موجود تھے جو اچھائی اور بھلائی پر مبنی تھے، راہ راست پر تھے۔ اب قصی جو تھا اس کے 2 بیٹے تھے، پہلا بیٹا عبدالدار اور دوسرا جو تھا عبد مناف۔ اب جو قصی نے جو اپنے سارے اقتدار تھے وہ عبدالدار کو دے دیے تھے، اور کوئی بھی قصی کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کی زندگی میں نہ ہی اس کی زندگی کے بعد۔ تو اس کی وفات کے بعد بیٹوں نے بغیر کسی بھی جھگڑے کے اس کی وصیت کو قائم رکھا، یعنی جو عبدالدار تھا اس کو سارے کے سارے اتھارٹیز مل گئے، لیکن جو دوسرا بیٹا تھا عبد مناف وہ کافی ذہین بھی تھا اور اس کے اندر باپ کی بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اس بیٹے کو آگے کیا۔ لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی، یعنی جو بڑا بیٹا تھا عبد مناف، اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کے بیٹوں سے جھگڑا ہو گیا، یعنی آپس میں اولاد کا تائرے چچیرے بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قریش 2 گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، لیکن پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا، یعنی یہ سارے جو اقتدار تھے وہ اس کو بانٹ لیا۔ چنانچہ سقایت اور وفادہ کا مناصب، یعنی سقایت یعنی پانی پلانا حاجیوں کو، ان کی خدمت کرنا، یہ مناصب جو تھا، یہ منصب جو تھا وہ بنو عبد مناف کو دیے گئے، یعنی عبد مناف کے بیٹے جو ہیں ان کے حصے میں آ گیا یہ، اور دار الندوہ کی سربراہی اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ میں رہی۔ اور پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا کہ اب یہ کام کون کرے گا۔ بھائیوں نے آپس میں قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، یعنی ہاشم جو تھے وہ عبد مناف کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، تو یہ کام ان کے حصے میں آیا حاجیوں کی خدمت کا۔ لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا و رفادہ کا نظام کیا، یعنی حاجیوں کی خدمت کا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، یعنی اس کے بعد ان کے بھائی مطلب کے حصے میں آیا، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کی جانشینی ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔